السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 یعنی 28 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم اور تم تھے امواتن بے جان فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندگی بخشی ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ معدوم تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر ہے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی اور ان کے انفصال کا نام موت ہے۔ پہلی حالت موت ہے، یعنی جملہ انسانوں کی ارواح تو پیدا ہو چکی تھی لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر عطا ہوئے، اسی عرصہ میں عہد الست لیا گیا تھا۔ دوسری حالت انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ہے، جس میں وہ اچھے یا برے اعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک، اور چوتھی اور آخری حالت دوبارہ جی اٹھنے یعنی حشر کے بعد لامتناہی زندگی ہے۔ یاد رہے کہ جن حالتوں کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے ان میں بھی زندگی کی کچھ نہ کچھ رمق موجود ہوتی ہے، مگر چونکہ غالب اثرات موت کے ہوتے ہیں لہٰذا انہیں موت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ پہلی موت کے درمیان ہی عہد الست لیا گیا تھا اور دوسری موت میں ہی انسان کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی یہ حالت خواب سے سمجھا دی گئی ہے، کیونکہ خواب کی حالت میں انسان پر بیشتر اثرات موت کے غالب ہوتے ہیں، تاہم وہ عالم خواب میں چلتا پھرتا، کھاتا پیتا اور کئی طرح کے کام کرتا ہے، اور خواب یا نیند کو حدیث میں موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، زندگی کی نہیں۔ نیز سونے کے وقت یہ دعا سکھائی گئی، اللہم باسمک اموت و احیا۔ نیز قرآنی تصریحات سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ موت سلبی چیز نہیں بلکہ ایجابی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے پیدا کیا تھا اور زندگی کو بعد میں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اور زیر بحث آیت میں انسان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی گئی ہے کہ جو ہستی تمہاری ذات پر اتنے وسیع تصرفات کی قدرت رکھتی ہے تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔